بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے دنیا چاندی شاہ صاحب سے ملوک ہے۔ اے دنیا ایک مسافر خانہ، تو کوئی آوے کوئی جاوے، کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں نا او تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا، تکے دیون والے بہت تم ہاتھ پکڑن والا۔ تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے، او نام ادا چت دریا، او رحم سکے او ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہریا۔ جیون جیون اے جھوٹا نام موت خلیس رتے، لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے، لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لا پریت اجئی محمد جگ وچ رے کہانی۔ تے آ فرماتے نے قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنائے وہ جگ سنسار تمامی، وہ رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی۔ سبحان اللہ۔ تیرے دامنوں درد فراق تیرے دامنوں تاپ رینت چڑھیا، اے ہو درد دعائے ساڈا، اور نہیں کوئی اڑیا۔ اس محفل پاک میں خطاب ذیشان کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سراج الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ راولپنڈی سے آپ ہی تشریف لا چکے ہیں۔ حافظ محمد شیراز صاحب، حافظ محمد آمن الرسول بما أنزل إليه
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه جس وقت ہر طرف غم کی ہوا چلے تو اس وقت ماں کی دعا کام آتی اس سے پہلے تو طارق صاحب الحمدللہ اپنی زندگی حشاش و بشاش گزارے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہم کلام جب ہوئے طور پر جا کر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پوچھا نا کہ یا باری تعالیٰ میرا جنت کا ساتھی کون ہے جنت کا ساتھی میرا کون ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بازار کے اندر فلاں کسائی وہ تیرا صحیح ہے تیرا ساتھی ہے جنت جب ہم کلامی سے واپس آئے نام پکارا جا بتایا جا اب موسیٰ علیہ السلام آ کر اسی بازار میں گئے جا کر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی دکان ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کھوکا کہتے ہیں چھوٹی سی دکان
اور اس کے اوپر وہ اپنا صحیح سارا دن گوشت بناتا رہا، شام کو جا کر تھوڑا سا ایک تھیلے کے اندر گوشت ڈالا اور روانہ ہو، دکان بند کی، روانہ ہو، سیدھا جا ایک خستہ حال گھر، پرانا گھر، اس کے اندر ایک مائی صاحبہ بہت ہی آخری عمر کے اندر بہت ہی نازک حالت کے اندر پڑی ہوئی چارپائی کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو پیچھے سے چھپ کر دیکھنا تھے، کیونکہ اسے پہلے ملاقات نہیں، پیر سے چھپ کر دیکھ رہے، اور وہ کسائی گیا، پہلے گھر کا جھاڑو دیا، ایک دیسی کے اندر تھوڑا سا گوشت ڈالا، روٹی ڈالی، اس کو حلیرہ سا بنایا، اتنا جھاڑو دینا شروع کر دیا، جھاڑو دے دیا، جب جھاڑو دے کر جب دیکھا کہ وہ حلیرہ سا تیار ہو گیا، اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کر سیدھا گیا اس بوڑھی اماں کے پاس، جا کر ان کو بٹھایا اور بائیں ہاتھ کی بازو کے اوپر ان کو سہارا دے کر بٹھایا اور دائیں ہاتھ سے نوالے بنا کر ان کو منہ میں ڈالا۔ تو میں نے پہلے کہا نا کہ جس وقت ہر طرف غم کی ہوا ہو، پریشانیاں ہو، وہاں ماں کی دعا کام آتی ہے۔ ماں کی دعا ایسی ہے کہ اللہ پاک عرش قریب پر تو جس وقت کھانا کھلا چکے، جب کھانا کھا چکی، اس بوڑھی اماں نے جب ہاتھ کے اشارے ہاتھ کے اشارے سے واپس جس وقت کھلا چکے، منہ صاف کیا، ان کو دوبارہ لٹانے لگے، تو اس دوبارہ لٹاتے ہیں ان کے ہونٹ ڈھیر لگے۔ موسیٰ علیہ السلام دور تھے، جب وہ ان کو لٹا کر صحیح سرا کر واپس ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روک پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ وہی نام بتایا جو طور پر اللہ پاک نے بتایا، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ماں کی دعا ندیوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ ماں کی دعاؤں سے آدمی جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پیغمبروں کا ساتھ ملتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ماں کی دعا ہے کہ اللہ پاک ساتوں آسمانوں کے عرش بری پر اپنے حبیب کو ساتھ ملا دیں گے۔ آج وہ دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن جب دنیا کے اوپر ہوتی ہیں، اگرچہ کہ وہ زبان سے دعا نہ دیں، لیکن ان کی پیار کی جو دعا ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کے اندر سے دعائیں اللہ پاک نکالتے ہیں اور اللہ پاک دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ ماؤں کے ذریعے سے، ماؤں کی دعا کی برکت سے اللہ پاک فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ پاک جنت کے داخلے طے فرما دیتے ہیں، یہ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک اپنی قرآن میں یہ آیت یقین میں فرمایا فَقَدْ فَازَ، بس تحقیق یعنی پکی ٹکی بات ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج کی اس محفل کے اندر ہم اپنے اسی نسبت کے ساتھ آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور نسبت ہمارے ساتھ یہ مل رہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر آئے تو بہار کی طرح آئے، بہار کے جھونکوں کی طرح آئے، کیونکہ اس سے پہلے خزاں ہی خزاں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے اوپر آئے تو وہ زمین جو خشکسالیوں سے پر تھی، اللہ پاک کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ پاک نے وہ خشکسالیاں ختم کر دی اور وہ زمین سرسبز سے شاداب ہو گئی، لہلہانا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں وہ تھیں کہ وہ حالات تھے کہ عرب کے اندر اماں حلیمہ کی بکریاں خشک تھیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہی آپ کی تشریف آوری اماں حلیمہ کے گھر پہنچتی ہے، وہی خشک بکریاں دودھ سے لہلہانا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اور آپ کی آمد سے پہلے کے بہت سارے واقعات ایسے واقعات ہیں کہ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا جو حضرت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ میرے پتن میں تھے تو میں جس جگہ جا رہی ہوتی تھی، اگر شدید گرمی ہوتی بادل میرے اوپر آ کر سایہ کر دیا۔ میرے یہ کہتی ہے میں اگر کسی نوکیلے پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر پھول بن جاتا ہے، حتیٰ کہ میں کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، میری سہیلیاں مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ اے آمنہ تو یہیں پر کنویں کے اوپر کھڑی رہا کر، جتنی دیر تک تو کنویں پر کھڑی ہے
پانی نیچے جتنا بھی ہو سمجھ کے منڈیر کے اوپر آ جاتا، ہم آسانی سے پانی بھر لیا کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی برکات، تو یہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ کی آمد کی نسبت بھی ہمارے ساتھ، اور پھر آج کی اس مجلس نورانی اور وجدانی مجلس، ہم اس مجلس سے مستفید ہو کر اٹھیں اور اپنی آخرت کو بنا کر جائیں۔ ابھی اس نیت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ دعا کر لیں کہ اللہ ہم یہاں آج مل بیٹھے ہیں اس مجلس کے اندر، یا اللہ ہم بیٹھے ہیں اس مجلس کی برکت سے، یا اللہ مجھے جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما اور جنت کا داخلہ عطا فرما، اور مائی صاحب کو بھی درجات کی بلندیاں عطا فرما۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بڑھاپے کے عالم کے اندر گئی ہیں، اور بڑھاپے کے عالم کے اندر تب اللہ پاک اپنے پاس بلاتا ہے جس وقت بالکل گناہوں کا کاغذ صاف کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو اس دنیا سے گناہوں سے پاک کر کے بھیجا، کیونکہ بڑھاپے کی عمر پھر بیماری، تو اللہ پاک بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں آج ہم ان کی درجات کی بلندی کی دعا کریں گے کہ اللہ ان کی درجات کو بلندیاں عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قاری احسان الحق صاحب بہت ہی پیارے انداز میں ماں کی شان بیان فرما رہے تھے۔ رب العزت ان کے برکتوں کا نزول فرمائے۔ مہربان مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے، مہربان مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے، یہ دعویٰ ہے کہ عاصی خلد کا حقدار ہو جائے۔ زمانے کا ستایا ہوں پریشان حال رہتا ہوں، زمانے کا ستایا ہوں پریشان حال رہتا ہوں، کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے۔ فقط میں ہی نہیں بلکہ سبھی عشاق کہتے ہیں، فقط میں ہی نہیں بلکہ سبھی عشاق کہتے ہیں، کسی دن یا رسول اللہ تیرا دیدار ہو جائے، میں پلکوں سے بہاروں گا میرے آقا تیری گلیاں، میں پلکوں سے بہاروں گا میرے آقا تیری گلیاں، بلاوا ایک دن میرا میرے سرکار ہو جائے۔ قسم اللہ کی گلیاں مدینے کی سہانی ہیں، قسم اللہ کی گلیاں مدینے کی سہانی ہیں، وہاں ایک بار جانا ہو تو بیڑا پار ہو جائے۔ تمنا ہے دل سجاد کی مدت سے اے مولا، تمنا ہے دل سجاد کی مدت سے اے مولا، نظارہ گنبد خضرا مجھے ایک بار ہو جائے۔ حضرات اسی وقار حضور آقا علیہ السلام پر جتنا بھی درود پڑھا جائے کم ہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں کہ ان کو ایک شخص جو ان کی خدمت کرتا تھا، خواب میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا ہے، کیسا برتاؤ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے ولی، میں جب سے تیری خدمت میں تھا، وہ ایک محدث ہیں، اور جب سے میں آپ کی خدمت میں رہا حدیث لکھتا رہا، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نام آتا میں بلند آواز سے پڑھتا اور لکھتا۔ میرے بلند آواز سے درود پڑھنے کی وجہ سے جو حلقہ احباب جو کلام صاحب شاگرد تھے وہ بھی بلند آواز سے درود پڑھتے۔ رب کا یہ درود پڑھنا کریم آقا پر اتنا پسند آیا کہ رب غفور نے میری اور سب کی بخشش فرما دی۔ لہذا جب بھی کریم آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، درود پاک پڑھا جائے تو جھوم کر خوشی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس جناب حافظ محمد شیراز صاحب سے بھی دعائیں اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثناخان مصطفیٰ۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ارے جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، ارے جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ حسین تو یوسف کو ملا اور خوشبو میرے حضور کے پسینے میں رہ گئی، اور خوشبو میرے حضور کے پسینے میں رہ گئی۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا دس سجن دیا آیا اکھیاں نو اج روڑ دیو، یاداں سجن دیا آئیاں اکھیاں نو اج روڑ دیو، آنا اے محبوب میرے راواں ملے کھلاڑ دیو، آنا اے محبوب میرے راواں ملے کھلاڑ دیو، یاداں سجن دیا آئیاں اکھیاں نو اج روڑ دیو، وچ قبر دے سرکار نے آنا، آکے آپ نے فرمانا، وچ قبر دے سرکار نے آنا، آکے آپ نے فرمانا کہ چھڑو نہ یار نکیرو، تسی میرے غلام نو سون دیو، چھڑو نہ یار نکیرو، تسی میرے غلام نو سون دیو، آنا اے محبوب میرے نے راواں ملے کھلاڑ دیو، راواں ملے کھلاڑ دیو، جدا حضور دے در تے جاساں، دربانا نو واسطے پاساں، جدا حضور دے در تے جاساں، دربانا نو
मैनू रज के सीने लाण दिया रोज पाक दी जाली मैनू रज के सीने लाण दिया आना है महबूब मेरे ने रामल खलाण दिया रामल खलाण दिया मेरे अंदाज में हजूर अका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब भाई मोहम्मद वसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से कि वो आएँ और करीम आका की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाएं। बाबा देखभाल सरकार की बारगाह में बाबा देखभाल दोषी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूल अल्लाह वसल्लम कया हबीब अल्लाह या इलाही तेरी बारगाह अंदर ही इल्तिजा करनी है। एक गुनाहगार ने बख्शी दी दुआ करनी है। एक गुनाहगार ने बख्शी दी दुआ करनी है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोना मदीने वाला दुखिया सोना मदीने वाला दुखिया सोने का नाम सोना सोना सोने का नाम सोना हर मर्ज़ दी दवा सोना दीन वाला दुखिया जिक्र रसूल करके दिल अपना शाद कर ले। जिक्र रसूल करके दिल अपना शाद कर ले। मुश्किल पवे जदों भी सोहणे नू याद कर ले।
मुश्किल पवे जदों भी सोहणे नू याद कर ले सोहणे दा नाम सोहना सोहना सोहणे दा नाम सोहना टल जाती हर बलाए सोहना मदीने वाला दुखियां दा सिराए सोहना मदीने वाला दुखियां दा सिराए बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सब दी बोली बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सब दी बोली मंगदा जो आप कोलो हर दे ने सब दी चोली मंगदा जो आप कोलो हर दे ने सब दी चोली दर दर दियो नी जावे जावे दर दर दियो नी जावे सोने दा जो बताए सोना मदीने वाला दुखियां दा सिराए सोना मदीने वाला दुखियां दा सिराए आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन वअस्हाबिहि वअज़वाजिहि वज़ुर्रिय्यातिहि वअौलियाए उम्मतिहि वउलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाइन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگوں، جوانوں، عزیز بچوں، دائیں بائیں گھراں دے اندر باپردہ تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے ذات نہ میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں بہت تھوڑے۔ اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے، اکمل ذات نے، اعلیٰ ذات نے، عرفہ ذات نے اسا ساریاں براواں کچھ دیر واسطے اپنی مرحومہ مغفورہ بہن، مرحومہ مغفورہ مانی روحاں ایصال ثواب کرنے نی، دعا کرنے نی، درجات نی بلندی نی، اپیل کرنے نی اللہ پاک اسا سارے توفیق دیتی جی۔ میرے انتہائی محترم بھائی ملک طارق صاحب اور جناب محترم بھائی ملک سعید صاحب، بھائی ملک ساجد صاحب، ملک عابد صاحب، دیگر فیملی نے ممبران سارے جی، میں اظہار افسوس بھی کرنا اور انسان کمزور ہاں کیونکہ اس گھرانے نال انہاں سنگیاں نال میرا ایک تعلق واسطہ ایسا پریت ایسی ہے کہ کوشش ہونی کہ کوئی بھی زندگی میں، کیونکہ دکھ سکھ تو ساتھ ہے، زندگی اور موت کے تو ساتھ ساتھ ہے، تو ہر معاملے میں کوشش کرتا ہوں کہ شامل ہوں۔ لیکن مجھے اس دن افسوس ہے کہ مائی صاحبہ کا جب وصال ہوا میں بہت دور تھا، بورے والا، میاں چنو اور 3-4 جگہ ایسے میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ اب میں پریشان ہو گیا، ادھر کی بھی پریشانی، پھر ان دوستوں کا بھی سرکار کا ذکر ہے، میلاد ہے، اگر میں واپس ہو گیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، تو اس کی بھی مجھے افسوس ہے بہت زیادہ کہ اس موقع پر میں نہ پہنچ سکا۔ گو کہ دعا تو میں نے کی اور جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، تو باہر کیف یہ انسان کا آخری سفر ہوتا ہے تو یہ دل میں دکھ تو رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ماں جیسی عظیم نعمت جو اللہ پاک نے دی تھی لے لی ہے، اب دعاؤں کا سلسلہ تو وہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن مزید اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے میرے ان بھائیوں کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ اب اس تھوڑے سے وقت کے اندر، کیونکہ آپ کے بھی بہت سے معاملات ہوں گے، چھٹی دن ہے، اب ربیع الاول شریف بھی آغاز ہو چکا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پچھلا چند جو ہے یہ سفر کا گزرا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں طارق بھائی کے لیے، سعید بھائی کے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ موت تو آنی ہے جی، آخر جانا ہے، یہاں کون رہا ہے، نہ نبی نہ رسول نہ پیر فقیر کوئی نہیں رہے، تو سب نے جانا ہے، لیکن آپ کی ماں اس لحاظ سے ایک یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ سفر کا مہینہ تھا اور آخری دن تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے جمعرات کا دن تھا، اور اس دن سفر کی آخری تاریخ تھی، اور آپ کی والدہ بھی اسی دن سفر کو روانہ ہو گئی، یہ بڑی، اور پھر وہ جو شام تھی اس کی قبر میں پہلی، وہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، یاد ہے نا آپ کو جی، جمعرات کو آخری سفر تھی دن، اور آگے جو شام پڑی مائی صاحبہ کو قبر میں گئی تو ربیع الاول کی وہ رات پڑ چکی تھی پہلی، یعنی ہو چکی تھی۔ میں اس امید کے ساتھ کہ اے میرے مالک، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، حضور نے فرمایا یہ سفر مصیبتوں کا مہینہ ہے، دعا کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان مصائب سے، تکلیفوں سے بھی، کیونکہ مائی صاحبہ کافی عرصے سے، دنوں سے بیماری میں بھی مبتلا تھی، بچوں نے بڑی خدمت کی ہے، طارق بھائی سعید جتنے بھی سارے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور حق بنتا ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہوتا جی، یہ بات سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرا کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، زندگی میں بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، فرمایا مرنے کے بعد بھی، یا رسول اللہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، فرمایا مرنے کے بعد بھی اولاد پر ماں باپ کے 4 حق باقی رہتے ہیں،
یہ تھوڑی سی باتیں ذرا سمجھ لیں. 4 حق اولاد پر. اللہ کے نبی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا تو اولاد پر حق یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے غسل کا، کفن دفن کا اور جنازے کا اولاد انتظام کرے. بلکہ باپ مرا ہے تو بیٹا خود جنازہ پڑھائے. یہ شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہے. بیٹا مرا ہے تو باپ پڑھائے، بھائی ہے تو بھائی پڑھائے. یعنی وہ قریبی جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ جنازے کا انتظام سے یہ مراد نہیں ہے کہ بھائی جناب اعلان کروا دے بھی لوگوں آؤ تو جنازہ پڑھو. وہ انہوں نے پڑھ نہیں پڑھنا ہے، وہ خود انتظام سے مراد ہے کہ وہ خود پڑھے اپنے اور اپنے والد کا، بھائی کا، قریبی کا جنازہ پڑھائے. یہ اس کا حق ہے پہلا وارث کا. ہاں اب اس کی مرضی ہے کہ وہ نہیں پڑھانا چاہتا تو محلے کے امام ہیں اور کوئی نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، انہیں کہے جی میں آپ کو بہتر سمجھتا ہوں، وارث تو میں ہوں، حق تو میرا ہے، تو آپ پڑھائیں. تو یہ بھی اسی حق حاصل ہے، وہ پڑھا سکتا ہے. جی یہ پہلا حق ہے، پہلا حق اولاد پر رسول اللہ نے فرمایا. اب میں ان دوستوں سے یہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچانا جی، یہ سال ثواب کی دعا کی محفل ہے کہ جو حضرات ساری زندگی کتنے جنازوں پر ہم جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، یعنی جنازوں پر تو ضرور جاتے ہیں. جو فلانے گرانج مار گیا، چلو جی نٹھے نٹھے جناب وضو آئیے یا نہیں، وانی سفج کھلونے ہوئے بندہ تاک کے نہیں آ گیا، اچھا کھلو جانے ہیں. یہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چلو جن کو یاد ہے اللہ ان کو تو اور کرم فرمائے. تو بعضوں کو جنازہ یاد بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے یہ جنازے دے آ گیا بندہ، بس حاضری پہ گئی. چلو زندگی میں آپ نے 20 سال 30 سال 40 سال گزارے، لوگوں کے جنازے پڑھتے رہے، یاد بھی نہیں کیا، حاضری پہ گئی، علاقے بلے بلے ہو گئی، بھائی جنازہ چھڑے نہ کوئی نہ ہے جی. اب مجھے بتائیں میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، 30 سال میں لوگوں کے پڑھتا رہا. اب مجھ پر پہلا یہ حق تھا کہ میں اپنی ماں کا جنازہ پڑھاتا، لیکن چلو ماں شرمندگی میں مولوی نہ میں نہیں پڑھایا، میں جنازے میں خود تو کھڑا ہوں لیکن افسوس کہ میں نے پہلا حق ہی اپنی ماں کا نہیں ادا کیا، کیونکہ مجھے جنازہ جب آتا ہی نہیں ہے تو میں کھڑا تو ہوں، میں پڑھوں گا کیا اپنے ماں باپ کے. پہلا تو ظلم میں نے یہ کیا کہ جس باپ نے میرے لیے کروڑوں روپے چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی، مال و متاع چھوڑا، اب میں کیسا بیٹا ہوں کہ میں اپنے باپ کا پہلا بھی حق نہیں ادا کر رہا. یعنی وہ مجھے چیز آتی نہیں ہے جو مجھے اللہ نے کہی ہے کہ اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے کر، پہلے یہ حق میں نے رد کر دیا. یہ جن جو مس کر رہے ہیں اس چیز کو، دعائیں نہیں یاد، جنازہ نہیں یاد، یہ اپنے بچوں کو بتایا کریں جی، عزیز و اقارب کو، دوستوں کو بتائیں. ایک دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر کوئی نصیحت کی زندگی میں، ٹھیک ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہو، یا ماں باپ کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین تھا، تو دوسرا حق اولاد پر یہ ہے کہ ماں باپ کے لین دین کو کلیئر کرے اور ماں باپ کی ہوئی نصیحت کو پورا کرے. جو ماں باپ عہد و پیمان کر گئے تھے کسی کے ساتھ، جی تو پتا بھئی عہد کیا تھا میری ماں نے، میرے باپ نے، یہ نہیں بھئی صرف فرملٹی بھئی میں کوئی لین دینا ہوئے تو دسو ان دے جنازہ ساری دنیا خریدی کور دسنا جی، ہوتے تو کوئی نہیں بولنا بھئی رہو نے سے شرمندگی ہو سی کہ میں ایسا آنکھا. لہذا بعد میں جب آپ کو پتہ ہے یہ مطالبہ کرے تو بلد سب نہیں ہونا، اس وقت تا اعلان کروان ہوں بھائی ثبوت لے آکے تو میں دیں بھائی بابا ماں تو نہیں پتا پیوری کرنا کریں گے رہنا، یہ ہیلے بانے نہیں ہے بلکہ کرو اس عہد کو پورا کرو. اب دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی اچھی سہیلی، باپ کا اچھا دوست، ان کے مرنے کے بعد اگر تمہیں مل جائے، کہیں ملاقات ہو جائے، تمہارے گھر میں آ جائے، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو حضور نے فرمایا انہیں سلام بھی کرو، انہیں عزت بھی دو، اس سے تمہارے ماں باپ کی روحیں بھی تم پر خوش ہو جائے. یہ بھی اولاد پر حق ہے. ماؤنی چنگی سہیلی کیوں نہ چنگا دوست. تین. اب چوتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا حق اولاد کا، اولاد پر ماں باپ کا یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا رہے. دعا کرنا رہے جی، دعا ہر وقت. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ گناہ
گناہگار ہیں تو پھر تو کرے گا. مسلمان مر گئے لیکن ہیں گناہگار, دعا کرنی چاہیے. یا رسول اللہ اگر ماں باپ ہیں ہی کافر, اے سنیے جی, یہ بے شک بعد میں بھی تحقیق کر لینا, علماء سے پوچھ لینا بھئی صدیقی صاحب آئے تھے کہیں غلط تو بات نہیں کہہ گیا ہمیں, یرغمال تو ہمیں نہیں بنا گئے. یا رسول اللہ اگر ماں باپ کافر ہوں, مر جائیں کفر میں, اب اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کافر ماں باپ کے لیے بھی تم دعا کرو. اب مجھے بتا, کافر ماں باپ کے لیے بھی تم دعا کرو, تمہارے اوپر فرض ہے, تم اللہ سے مانگو, آگے مالک کی مرضی ہے, وہ تمہاری بات سنے قبول کرے نہ کرے لیکن مانگو مانگو. کافر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرو کہ اے اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما, میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. جی اب یہ ماشاءاللہ حافظ صاحب ایک چلے گئے, ان کی کوئی مجبوری تھی, انہوں نے بتایا. دوسرے علامہ صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی نعت پڑھی ہے. اور فتح جنگ چلے جانا, پنڈی بڑے علماء سے پوچھ لینا کہ یہ شروع سے علماء کا اختلاف ہے قرآن کریم کے اندر. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے نا, ان کا وصال ہو گیا تھا, ان کا طارق نام تھا. یہ بات ہے, بعد میں غالباً ان کی والدہ کا نکاح چچا سے ہو گیا یا نہیں ہوا, لیکن کیونکہ قرآن نے اب جو لفظ بولا ہے وہ آزر بولا ہے. کیا بولا ہے؟ آزر ان کے چچا تھے. یہ علماء میں اختلاف ہے, کیونکہ ہم لوگ تو نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے والد طارق ہی تھے, کیونکہ وہ بتوں کی پوجا, آزر جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور نمرود کے خاص مشیر بھی تھے, بت بلکہ بیچتے بھی تھے. ہاں جی, آپ کے چچا آزر. تو اب جو بھی ہے صورت حال, یہ تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے, یہ اللہ کا مسئلہ ہے, ان کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنیے کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے 13واں پارہ پڑھے, آخری پیج. اب دیکھیں کہ جناب خلیل پاک کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ گل ذرا سمجھو بھائی, میں جڑی اس چکرے نہ پوے کوئی کیڑے ہے, ٹھیک ہے. یہ سوچنا کہ خلیل اللہ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لی وللوالدین مجھے میری اولاد کو, ذریت کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے. اے اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. اب دیکھیں نا, قرآن نے جو لفظ بولا ہے نا وہ آزر کا بولا ہے کہ ابراہیم کے باپ آزر نے یہ کہا, آزر چچا جی. لیکن بعض علماء اس کو یہی لیتے ہیں کہ وہ کیونکہ چچا بھی عربی میں باپ کو کہتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پکارا, تو وہ تو بتنی پوجا کرنے ہیں, تو ابراہیم بات کیڑی دعا پہ کرنے پتہ لگے نہیں. میرے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا, حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ اگر کفر کی حالت میں بھی مرے ہیں تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو, کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں, یہ حق ہے تمہارے اوپر. اللہ سے مانگا کرو اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے. یہ 4 میں نے حق بتائے, ذرا کوشش کریں ان کو یاد رکھنا, دوستوں کو بھی بتانا. 4 حق اللہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے, اللہ سے. تینالے ہون اے کیونکہ دور کھڑ گیا نا جی, شر پیدا ہو گیا, ان شر نہ زبانہ, فساد نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ صبح لوگ مومن ہوں گے, شام کو کافر ہوں گے, شام کو کافر ہوں گے, صبح مومن پھر بن جائیں گے. یہ وقت ہے, آپ دیکھ لیں. کوئی نہ ساڑا مذہب ہے, نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ کوئی گل ہے, نہ بات ہے, نہ کوئی ساڑی زبان ہے. بالکل
ہر بندہ جناب 2 نمبری 10 نمبری بلکہ 20 نمبری جتنے نمبر چاہ دے وہ گھاٹی ہیں بلکہ میں تو سمجھنا بالکل دور دور یہ جیاں گلن پہ گئے ہیں جنہوں نے تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے جی سوال و جواب ہی نہیں ہے اس معاملے میں ہمیں تو بزرگوں نے یہی بتایا ہے قرآن نے بھی ابھی یہی بتایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعلق یہود و نصارہ جھگڑا کرنے ہے حضور نال جھگڑا کیتا نہیں جی چلو اچھا ایک گل تو دوسرا میں بہت گہرائی دس چھوڑی نا ابراہیم نے ایک اور گل ہے تو عام تسی مولویوں کو اوپر سنتے رہنے کوئی جھگڑا جائیے جناب حضرت ابو طالب کے بارے میں حضرت مولا علی نے والد پاک حضور نے چچا انہوں نے تو سنے نہیں نا بھئی انہوں نے متعلق زیادہ مسئلے بیان نہیں کیتے میں نے تاریخ تسلیم 14 صدیاں تجھے میں کہڑا گواہ ماں یہ سنیے گلہ پہ کرے نہیں نا وہ آخری نے بھائی حضور نے آخری وقت تک آکھا بھئی چاچا ایک باری اچھی آواز نال کلمہ پڑھو تاکہ میں گواہی دے مت کوئی تسی مسلمان ہوئے تے ابو طالب ساں پتا حضور نے بڑا ساتھ دیتا نبوت نہیں مسئلے تے اس وچ علماء آخری بھئی ابو طالب اور اچھا نہیں کلمہ پڑھے اسی طرح دنیا تو ٹوٹ گئے ٹھیک ہے روڑا جی اختلاف امت وچ اجے تک بھی اور قیامت تک راسی اور میں جی تساں گل پہ دسے نا ہن تسی اس چکر وچ نہ پے وجے ابو طالب نے باہر جو نہ پڑھیا یا نہیں پڑھے یہ تہاڈا بڑا کام ہی نہیں نہ تہاڈا بڑا سوال ہے نہ سبجیکٹ ہے نہ پوچھے ویسی ایویں اسی جھگڑنے رہنے انہاں چیزاں نے بارے جڑا 14 صدیاں پہلے کام ہو گیا پہلے سے 12 پڑھو نا آخری پیج آخری رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو فرمانا میں اللہ نہ رسول ہاں میں اپنے دادے ابراہیم نے ملت تے آیا ٹھیک ہے تو یہودی کی آخنے عیسائی اس زمانے جو نہ آخنے ہے تو اپنے دادے نہیں ملت تے آیا تو تینا دادا تو یہودی آیا ابراہیم عیسائی آکر نہیں وہ عیسائی آیا تو وقت نوا مذہب کے تو گنایا بھئی تو کہتا جو ہے میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اس دین اسلام لے کر آیا ہوں تو دادے نے پیچھے تو نہیں نا دادا دادا نے یہ آیا اور گرائش کو جڑا کہ جناب میں ایک امونہ حسن تیرا پیو دادا تیری نہ کرے نا وہ یہودی حضور ہے نا گالا کر پھر جب قبلہ کی تبدیلی کا آڈر آ گیا نا انہاں کہا ہے تک لو کوئی سارے نبی کے تیرا دادا بھی بیت المقدس رگو کر کے نماز پڑھنا رہا فلسطینی تے تو دون جناب وہ اپنا کعبہ بدلا کے دا بیت اللہ مکہ آلا تو کیڑا دادے تھے یہ تانے حضور کو دیتے تھے اب اللہ نے کیا کہا میں تفصیل وقت نہیں ہے پہلے اس بارے نہ آخری رکوع پڑھو جی اللہ کیا محبوب نہ آنکھ تجھے کیڑے چکرج پہ گئے ہو یہودیوں تے عیسائیوں اور ابراہیم نہ یہودی آیا تے نہ عیسائی آیا بلکہ ابراہیم تو مسلمان تھا اور اللہ کا رسول تھا جنہیں چکر جیسی نہ پہ گیا ہوں اللہ فلانا کیڑے فرقے نالے فلانا کیڑے نالے اللہ فلانی کیڑی قوم چو فلانا کیڑی قوم چو قوم جو پہ گیا تے لوگاں اسا تقسیم کر چھڑا انہاں اگلی گل سنیو کی ہویا فرمایا ابراہیم مسلمان تھا اللہ کا رسول تھا تے نالے کملی علیہ انہاں آنکھ بھئی وہ کئی ہزار سال پہلے ہو گئے میرا نبی چلا گیا گزر گیا تو اڈے کول اللہ جڑانا وہ ابراہیم نے متعلق نہ پوچھی بھئی وہ کور ہے تے کور نیا اللہ تو اڈے کول ہون پوچھی کیونکہ تسی جمع ہونو تے ہون حکومت میری ہے نبوت میری ہے کلمہ میرا شریعت میری ہے اب اللہ اپنی وعدانیت کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں تم سے پوچھے گا تم اس کا جواب دو گے اس پرانی گلا کے فرول کے بہ گئے ہو وہ اللہ کا معاملہ ہے اس لیے اصل جڑے کام کرنے ہونے نا نماز کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں حج کوئی نہیں زکاة کوئی نہیں اواڈے گواڈے تے غریب یتیم مسکینانے حقوق نہ پتہ کوئی نہیں زنانی پیٹ بھی مرنی اس نہ کوئی نہیں پتہ زنانی جڑے نہ کوئی نہیں پتہ اولاد نے حقوق کوئی نہیں پتہ حرام و حلال نہیں تمیز کوئی نہیں کوئی دین والے پلے گل ہی کوئی نہیں نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد جب کوئی ٹائم مرضی بھائی اللہ اچھا گل سنو جی اے صحابہ تے آل بیت نہ کہ چکر آیا جڑنے پترا تو 14 صدیاں بعد جمعیا تو اپنا چکر سیدھا کر تو اتھے وہاں ہاتھ پیا تو مرشد بن بیٹھا انہاں روان دے وہ اللہ کا رسول کا ان کا معاملہ ہے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ اللہ پر راضی ہے اللہ ان پر راضی ہے بس ختم ہو گئی تینا میں نے سوال ہی نہیں تو اپنی پوٹلی سوال
اللہ اللہ بھائی یہ میں مثالاں دینا ہونا اور میرا کوئی مطلب نہیں ہونا ناراض نہ ہوئے لیکن یہ میں تاں دینا بھی تسی سمجھ منجو اے ماشاءاللہ تمام آنے والے مہمانوں کو میں بھائی طارق اور بھائی سعید کی طرف سے ہمارے کرنل صاحب بھی بیٹھے ہیں میں آپ کو بھی ساتھ ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں ملک ضمیر صاحب ہیں یہ سب مہربان ہمارے دوست ہیں باہر سے بھی جو مہمان آئے ہیں تو والدہ کے افسوس کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب جو میں ایک چھوٹی سی جملہ کہنے لگا ہوں نا پھر میں اپنے آگے موضوع کی طرف جا رہا ہوں اے ہون جڑا ایک جڑا نہیں بیٹھا با اقتدار دے چوکے چھکیاڑا کٹلے مار ہو بھائی عمران ہو اللہ ایسا ہوں 3 سال ہو گئے ناراض نہ ہوئے جو اس پارٹی نہیں بیٹھے ہو اللہ جیڑی گل ہوئے اپنا جی وہ پچھلے ہی کار گئے وہ یرا ان تک کار گئے نا خین خسمہ ٹور گئے نا تو 3 سال دا تو کی بکرے نا اپنی گل نہیں کرنا بھائی میں کہ نا کیوں بوائے نے اس کرسی دے بھائی اپنی بات کرو بھائی وہ تو ہو گیا نا جو ہو گیا ٹھیک ہے لان تان نہ ہو گئی برے بھلے انہوں ہو گئے انہوں نے جو کیتا بھگت رہن پہ تک نہ ملک بے ملک پڑ ملک بیٹھے بہن جناب بے یارو مددگارو نہ چھوڑ یارا انہوں نے پیچھا چھوڑو تو اپنی دس بھائی اللہ تو آجے یہ منصب دیا ہے تو تم اپنی قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ اب کیا کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو یہ پوچھی ٹھیک ہے لیکن قوم ادھر چلی گئی لوگوں کو ادھر ذہن بنا دیا اس لیے میں آپ کو یہ مثال دیا باقی اور میرا مطلب کوئی نہیں اتنا اس سے زیادہ فکر کرے ہو قرض کرنے نا مقصد ہے بس 14 صدیاں پہلے جڑے لوگ گزر گئے انہاں تے بیس تے بے وینے انہاں تو رون دے تو تے میں ہون جمعیا اللہ تین تے میں کو ہونے نے بارے پوچھی کہ میں تو جڑی زندگی دیتی ہے ماں پیو دیتے ہیں بہنا برا دیتے ہیں گران دیتا ہے زمین دیتی ہے اولاد دیتی ہے پیسہ دیتا ہے اے ماں تو اے دس سے دیتی ہے تو ماں تو اے دس بھئی میرے حقوق تے میرے بندے نے حقوق تو کتنے پورے کیتے ہیں سوال ہم سے یہ پوچھا جائے گا اس لیے نالے چنگی اولاد ہو نہیں جڑی ماں پہ پیچھے ٹوریں دی اپنا سعید رانے طارق رانے والد بابری اللہ پاک ٹور گئے جی بھلے لوگ گئے اور چنگی لوگ اور کئی بابے تو ٹور گئے جی والدہ بھی ان ٹور گئی نے اے تک چنگی اولاد اپنے ماؤ کے پیچھے اے تک ساڑھے والد کہنے کو منگنے پہ جی حضرت جناب آدم صفی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جناب آدم صلی اللہ اے مالک ہو گئی مہربانی کر در گزر فرما اللہ سے مانگ رہے اللہ سے 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رہنے والے نبی حضرت یونس علیہ السلام تب کہنے کو پہ منگ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سے پھر ذہن جو نکل ویسی جی میں اے ماں باپ نے 2-4 گلاں کر سنجے تاکہ تھوڑا ذہن بڑھ ونجے کوئی جڑے بھٹکے ہوئے لوگن سدھے راہ تے آ ونجن جڑے کرے نہیں پہ اللہ انہاں مبارک کرے وہ گل یہ کہ حضرت جناب ابو طالب نے بارے گل کر رہے ہوں کہ اختلاف ہے کرنے پہ ٹھیک ہے وہ کیونکہ میں گولڈا شریف نہ مرید ہے نا تو میں پھر اپنے تعلق نال ہی گل کرنی نہیں ہمیشہ بندہ جڑا ماؤ پیو کو سننا وہی عقیدت جتھے جتھے ہی نہیں وہ گولڈا شریف والے مرید ہیں پیر سیال لے تے پیر سیال مرید پیر پٹھان تو سیالے نا تے تو سیالہ بابا مرید گو خواجہ نور محمد معاروی نا ٹھیک ہے سارے سلسلے پیچھے ٹورنے یہ تھوڑا تھوڑے کدی مہربانی کرو تو تکلیف نہ دینے آواز سے بھی صرف مہمان جو آ رہے بجائے اس کے وہ آپ کے اوپر سے پھلانگے چلو جہاں ان کو پیچھے جگہ ملے بیٹھ جائے آداب کے بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے محفل میں بھی آپ آئیں تو پہلے بیٹھ جائیں نماز کے لیے بھی مسجد میں جب جائیں نا تو پہلی صف میں بیٹھ جائے کریں تاکہ بجائے پیچھے آنے والے پھر اوپر سے پھلانگے یہ بھی زیب نہیں دیتا تہذیب کے خلاف ہوتا ہے اللہ آپ کو عزت دے خدا خیر و برکت نصیب فرما اب کیا ہوا کہ حضور قبلہ پیر سیال نے ایک مرید ہے سید ہے بڑے عالم ہے
ایویں جڑے آپ گڑی جہانگیر جو بیٹھے نا لتے دکانوں تے بحث پہ گئی انہوں نے آکھے جی ابو طالب نے بارے فیصلہ کرو تو شاہ اور آکھے یار میں پڑھے لکھے تھا بہواں حدیثہ بھی پڑھیاں قرآن پڑھا لیکن سچی گل ہے میں فیصلہ کرنا آگنا میرا علم کمزور ہے چلو انجی ماں تھوڑے جے ٹائم چاہ دیو تے اسی روٹی بیٹھے فیصلہ کر چھوڑا ہوا نا کدی ساڑھے دے گل ہویا تھا اسی تے کر چھوڑی نے دیاری وچ 2 منٹ جی انہاں راستی انہاں کے ماں تھوڑے ٹائم دیو تے میں مریداں سیال والے بابے نا تے میں ویسا ان عالم لوگن میں تو بھی زیادہ اجے کو نالے رسول ہے تو میں اپنے پیروں کو بھی کوئی سفات یارا میں اس مسئلے نہ کوئی حال تو سان 10 سنجے کدی کوئی مان لدا تھا وہ خیر پیر سیال حضور شمس العارفین کو گئے حضور یہ مسئلہ پچھا با گرائن بڑا رولا مانے کو بندے مسئلہ پوچھ بیٹھے ہوں میں بڑا پریشان ہاں تے ماں انہوں نے بارے کوئی دسو تے حضرت پیر سیال آکھیا بھئی گل سنو یارا سچی گل پوچھنا ممی بڑا مطالعہ کیتا تے حدیث پڑھیاں تے قرآن پڑھا تے تاریخ بھی پڑھیے لیکن سچی گل پوچھنا نا تے ابو طالب نے بارے جب ممی فیصلہ جی تک نہ کرگنا بھئی انہوں اے سنے ہوں بھئی جڑا اختلاف ہے نا امت ویجے بھئی انہاں کلمہ پڑھ کے موئن جائیں جے کوئی پتہ ماں کوئی نہیں ہے ابو طالب نے بارے انہاں فرمایا میں چپ ہاں لیکن میں خواب نے اندر کئی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچہری تکی پیر سیال فرمانے نا اپنے مریدہ کہ اس جڑے ہمائیں کے مسئلہ دسی بے میرے پیر ماں یہ دسا ابو طالب نے مومن یا انہوں نے مومن نہ ہونے نے بارے تو میں نہ فتوہ دے اگنا نہ مسئلہ دا سکنا میں خواب کئی باری تکی راتی ستے ہیں رسول اللہ نے کچہری لگی ہونی اس میں جو حضور نے صحابہ بھی بیٹھے ہونے تے نبی نے آل بھی تے میں حضور کو کئی باری ابو طالبہ بیٹھے تکیا اے میں تو ادا سکنا میں خواب تکی تے اے میں مسئلہ اللہ میرے خیال سمجھے نہ ہو یہ بات ذہن میں رکھ لے یہ ذہن میں رکھ لے اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کی دیجیے اپنے چاچے اور واسطے اور اس وقت بھی اور لوگ تو ہونے نا کہیں آکھا بھئی یا رسول اللہ تجھے آخری بھی رہے تو چاچے تھوڑی گل منی بھی کوئی نہیں تے اچھا کلمہ کدی پڑھ چھوڑنا تے گواہی ہو وجہ تے تسی کیوں انہوں واسطے دعا کرنے ہو رسول اللہ فرمایا ہاں میڈا رب کدی ماں ڈک چھوڑے نے ایک باری بھئی محمد میڈے کو ابو طالب واسطے نہ منگی تو وقت میں دوبارہ نام بھی نہ گینا ابو طالب نے بارے اگر میرا رب مجھے منع نہ کرے ساری دنیا مجھے کہتی رہے تو میں اپنے چچا کے لیے اللہ سے مانگتا رہوں گا اے گل ہے اے ذہن وچ پاؤ اللہ دعا دعا ہن کیونکہ اسی آئے ہیں اپنی بہنوں واسطے جنے وڈیرے عمر نے بیٹھے ہو بھائی طارق اور نہیں بھائی سعید نہیں والدہ نہیں اسی اپنی ماؤ نہیں دعا واسطے آئے ہیں دعا تے انہوں نے ماں جب دنیا تے آئی ہی نا تب پہلے خود کسی نے بیٹی بن کے آئی پھر بہن بن کے رہی پھر اللہ تعالیٰ انہاں زندگی دی تھی جب اپنے بلوغیت پہنچنے سارے سلسلے اسی جو گزرے ہیں اولاد آدم اللہ نہ حکم ہے اللہ نے رسول نہ پھر وہ نکاح کر کے آ گئے بابے اور نے گھر پھر وہ کسی کی بیوی بن گئی پھر اللہ تعالیٰ نے جب طارق جیسا بیٹا دیا سعید جیسے بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی تو پھر ہماری ماں ان کی ماں ایک اور رتبے پر فائز ہو گئی ماں کے درجے پر فائز ہو گئی ماں ماں یہ بہت بڑی بات ہے ماں رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں پھر فرمایا 2 سنیو جنہ رب دیاں دیتیاں نے میرے نبی نے فرمایا باپ نے حلال رزق نل پرورش کی تھی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی بالغ ہون تو بعد بیٹی دا نکاح کر کے ٹور دیتا ہے کریم آقا نے فرمایا ایو جے باپ نو محمد کریم واللو جنت دی بشارت ہوئے جن کو اللہ نے بیٹیاں دی مبارک پتر بھی اللہ نے کرم ہے لیکن نہیں دی دی تو بات آئے آئے حضرت میاں صاحب عربے قریب فرمان رہے دیاں لئی پردیس میں بابلا تے پترا لئی جاگیراں دیاں لئی پردیس میں بابلا پترا لئی
سہدیاں کچھ نہ کہندیاں وادیاں دیاں تقدیراں کیونکہ میں خود بیٹیوں والا ہوں میں اپنی ماں کی دعا کے لیے آیا ہوں بھائی سعید اور طارق کی ماں کی میری بھی وہ ماں تھی آپ سنیے بیٹیوں کے متعلق عورت کے متعلق بات کر رہا ہوں اور بے کری قدر ساری عمر پیکے گزاری دی کتنی بھی اب آخر ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے 20 ہے 25 ہے 30 سال کی یہ دیڑا ہوئے اللہ توفیق دے میں اپنی دیونہ فرض ادا کرنا پونا ساری عمر پیکے گزاری آخری سورے جانا جیڑے پردے مانے کجے اور سس کجے تے جانا دیوں لئی بیٹوں لئی جیڑے پردے ماما دیے نے کجنیاں اللہ کرے نکاح تو بعد سس بھی ہو کجے دی بنائے ساری عمر پیکے گزاری آخر سورے جانا وہ جڑے پردے مانے کجے وہ سس کجے تے جانا سیاں نال میں کھیڈن گئیاں باج پیاں سابے ونا ماں ہوندی تے اور چڑھاندی باپ کولوں کیویں منگا میرے نبی نے فرمایا بیٹی اللہ دی رحمت کی رحمت لے کے ہوندی ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ فوت ہو جان بیٹی رہ گئی ہے کدھر مجبور پریشان پیو دے بوئے تے آ جائے اور پیو کوئی نہیں ماں کوئی نہیں وہ جڑی دھی دی گل سنے میرے نبی نے فرمایا اگر بھائی ہے بھائی وڈا تاریخ یا نکاح سعید سنو جڑے گرا بیٹھے ہو میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی غیر موجودگی میں اگر کوئی مجبور بہن بھائی کے دروازے پر آ جائے بھائی پیو بن کے انہیں سر تے ہاتھ رکھ لوے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس بھائی کو بھی اللہ بیٹی پالن کے برابر ثواب دے گا بیٹی بہن مدینہ پاک میں ایک عورت آ گئی یہ جنگ بدر کی بات ہے آن کے کہہ لیے اپنے نبی یا دسو صحابہ توڑی بہن آئیے ان گلی جانگی سارے پتا نہ کون کہنے بہن بہراوے چلو شہر تری پتا کہ روائی سارے لوگاں پتا نہ صحابہ کہنے نے کہ اسی حیران ہو گئے ساڑے نبی دی بہن کوئی نہیں بسم اللہ اے تکو نا اندروں دل دکھ نہیں نہ وقت چڑے بسم اللہ بہنا ٹور وننا سنگ جمعیاں تے سجنا تلک آلے ہاں جی بابے نے بھی خدمت کرنی نہیں جی ماں پتا تارک رانی سعید نی ماں جڑی نا اے ساجد رانی والے اللہ سکی بہن نہیں لیکن اس جاتا جانیاں جڑے اصل لوگ ہونے جاننے بابے اپنے پیٹوں جو نبی کئی جمع ہون لیکن اپنے جمع جانیاں کئی ہوتا جنا اللہ عزت دینا خدا برکت دینا ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ احساس ہو جائے اب سنیں عورت کہہ لیے نبی یا دسو بہن ملن آئیے صحابہ دروازہ کھڑکایا رسول باہر آ گئے آن والی عورت کہہ لیے سنیا میں نو پہچانو نہ میں کون میں قبیلہ سعدی رہن والیاں حلیمہ سعدیہ دی بیٹیاں او حلیمہ جڑا بچپن میں تو سادود نوش فرمائے کملی والیاں میرا نا شیمہ میں او شیمہ ماں جڑی نکیاں نے توڑی اگلی پکڑ کے دونوں کھڑوں دی رہیاں رسول اللہ کھڑانی عمر بھی بڑھ گئی ہیں جی اب سنیے نا اللہ میرے نبی نے فرمایا شیمہ کیوں آئیے عرض کر دیئے سونیا جنگ وچ میرے گران دے کچھ بندے توڑے قیدی بن گئے نے کملی والیاں میں سنیے جڑا امیر جرمانہ دے وے ہاں جی قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے لیکن یہاں میرے نبی بتانا چاہتے ہیں رشتہ کا
انہاں قیدیاں وچ رسول اللہ دے سکے چچا حضرت عباس بھی نے، انہیں قیدیاں وچ حضور کی بڑی بیٹی زینب کے شوہر بھی ہے، ان سے بھی جرمانہ لیا، چچا کو بھی یہی حضور نے کہا۔ پھر قانون تو سب کے لیے، آپ سنیے، شیما کہہ دیئے کملی والیا میرے گران دا بندہ بھی کہہ دیئے امیر کوئی نہیں، پڑھیا لکھیا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں سکتا، جرمانہ زیادہ ہے، قید لمبی ہے، ساڑھے گران دے لوگ میرے نال آئے نے، میں انہاں نوں کیا محمد میرا بھراوے، نکیوں نے سڑے گھر نہیں آوے، اور میری ماں دا دودھ پیتا ہے، میں نوں لے چلو میں بھرا نال گل کرنی نا، کملی والیا میں بڑی وڈی گل کر کے آئیاں، کدھے ان نہ ہوئے لوگ گلاں کرن بھرا کول مڑائیے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال اندر جانا، یمن دی دھاری دھار چادر پئیے لیا بھیڑ دے سر دے رکھیے، کچھ بکریاں میرے والوں انہوں تحفہ دیو، ادھے قبیلے دا قیدی چھوڑ دیو، جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، بہن بھائی کے دروازے پر آئی۔ اچھا اس وقت شیما نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا جی، بعد میں ایمان لے کر آئے۔ ہاں جی، لیکن حضور نے نہیں آکھا بھئی پہلے کلمہ پڑھ ماں رسول مان، نہیں، وہ ایک رشتہ لے کر آئی ہے کہ بچپن میں میری ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے، اب میرے رضائی کے بھائی ہے۔ میرے حضور نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگو بہن، عورت بہن ہے تو بڑی شان، بیٹی ہے تے بڑی شان، آئے کملی والے عورت جوان ہو گئی ہے، فرمایا جلدی کر نکاح کر کے توڑ دے، باپ یا بھائی، اب کسی کی بیوی بن گئی کملی والے ہن، فرمایا جڑی شادی شدہ عورت 5 وقت دی نماز دی پابند، اپنے خامن دی عزت دی رکھوالی ہے، موت آ گئی ہے، ایو جئی بیوی نو بھی کملی والے والوں جنت دی بشارت ہوئے۔ ایسی فرما بردار عورتیں اپنے خامن کی، جی جی کملی والے عورت بیٹی بن کے آئی، 21 رحمتاں بہن بن کے رہی، 11 رحمتاں فرما بردار بیوی بن کے رہی، آئے ہائے ہائے ساری زندگی بیچاری آئی ہے، وہ تک نہ پالے کہہ میں جوان کہہ گیتا، آئے ہائے میاں صاحب کہنے میں پتر مٹھڑے میوے ہوندے، پتر مٹھڑے میوے ہوندے، تے رونق ہوندی گھر دی، پر دیاں جئی نہ کوئی چیز محمد، پر شمع پرائے گھر دی، دیا بہت جگہ لیکن بیچاری شمع روشنی جی پرائے گھر بن کے کرنی نے، دیا جئی نہ کوئی چیز محمد، پر شمع پرائے گھر دی۔ کملی والے فرما بردار بیوی بن کے رہیے، جنت بیٹی بن کے آئی، 21 رحمتاں بہن بن کے رہی عورت، 11 کملی والے رب نے گود ہری کر دیتی ہے، ہاں اللہ نے مہربانی کر دیتی ہے۔ میرے بھراواں دے والد بابا جی بہو محفلی تے رونقی تے سر کٹ جنا ہے، ٹر گیا انہاں کی کیویں تھلے ممی کئی باری بانو بابے کو لان کے، جی جی اللہ نے مالک بابا جی نو انہاں دی بیوی نو اولاد دے دیتی ہے، طارق جیا پتر دیتا ہے، سعید جیا پتر دیتا ہے، قدرت دی آواز آندی ہے، اوے لوگو ہن تے میں طارق تے سعید واسطے جنت انہاں دے ماں دے پیراں تھلے رکھ چھوڑی ہے، مالک پہ ہر بیٹے کے ہر دیکھو نا وقت، یہ حضور کی بات ہے۔ ابھی سردار صاحب آپ میرے خیال میں بعد میں آئے ہیں، سردار نیاز صاحب تشریف لائے، تو وہ پہلے سردار فیصل صاحب چلے گئے، مدینہ پاک یاد ہے نا آپ کو، وہ ہو کر ابھی یہاں آئے تھے چلے گئے، اور بھی جو مہمان جتنے آئے تو یادیں تو پھر آتی ہیں نا آقا مدینے والے کی، وہ ہماری یادیں تھی جب عمرہ شریف کے لیے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا اللہ نے جنت دیا پیرا تھلے، میرے نبی دی بیٹی دا مقابلہ کائنات وچ
کر سکتی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت زہرا سلام اللہ اتنی شانہ والی کہ رسول اللہ نے فرمایا میری صاحبزادی زہرا جنتی عورتاں دی سردار نہ صرف زہرا پاک بلکہ آپ دے پتراں دی جوڑی حسنین کریمین جنتی جواناں دے سردار نے ماں بھی سردار پتر بھی سردار آنکھو سبحان اللہ اس تو وڈی کوئی شان ہو سکتی نہیں لیکن ہوں اگلی گل سنو اگلی گل سعید نہیں بڑی شان ہے جی اللہ اور ترقی دے اللہ پاک ہے قریب قریب تک انہوں بھائی تارے کا بھی ترقی دیتی جی اور انہوں نے پرام میں ہے بھئی رہنے ہی دینے کوئی اور بھی کچھ گھرے نے بلے بلائے کوئی اور سنگیاں یارہ بھی اللہ پاک جب عزت دیتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے لیکن وچ یہ مولا ہے نا صدمہ بھی میں برامہ اللہ چاہتا تھا کوئی گل یہ تو اللہ پاک ہے زندگی کا حصہ ہے سعید آئے یہ بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں اور بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے عہدے دیے جائے اللہ سب کی عزتیں بڑھائے ساجد ہو گیا آئے وڈے نانے سعید سارا صاحب لگ گیا جی اے ایس آئی بن گیا طارق سارا وڈا صاحب بن گیا جناب انسپیکٹر ہو گیا آئے آئے اے عہدے بھی مبارک لیکن اگلی گل سنی انہوں نے ماں دے متعلق کرن لگا ماں شاعر مشرق حضرت ڈاکٹر اقبال دی جدو ماں مر گئی اقبال اس وقت ملک وچ نیا ماؤ کول کوئی نیا جدو علامہ نو پتہ چلیا خبر دیتی گئی اقبال تیری ماں دا وصال ہو گیا حضرت اقبال رون لگ پے کسے کیا اقبال روندا کیوں ہے فرمایا روندا تاں بھی آواز تو بعد جب تک پاکستان رہے گا بھویں نہ بھی رہے تے دنیا کہدی رہے گی مصور پاکستان حضرت ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کلندر لاری قیامت تک دنیا مینوں سلامی دے گی مینوں عزت دے کے نہ پکارے گی لیکن روندا تاں پیاوا کہ او ہولی جئی بالی کہن والی دنیا تو ٹر گئی اقبال کہتے ہیں کہ مجھے عہدوں ناموں سے تو دنیا پکارے گی لیکن اے ہولی دی جڑی بالی کہہ کے ماں عمرانی ہوئی نا اے ماغری او بالی ادھر آ او جی ہن کوئی نہیں لوگ صاحب دماغ سن لیکن ہولی دی جڑی اے طارق میں نے نا ڈپٹی دی ملازمت سے بیچارے کرے سعید میں نے باویں ماں بیمار رہی سو دی منجی دی پئی رہی ہے لیکن ہن پوچھو نا ویسی نہ کل ویسی یا پرسوں ویسی لیکن وہ باویں منجی دی پئی بھی ہونی ہے لیکن پیرا ہاتھ لا کے جس نے ٹرنے آئے بیٹھے میرا اور کل ٹر سکتا وہ نظر نہ سی ماں اللہ کی عظیم نعمتوں میں ایک نعمت ہے ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہ اکبر چلو کوئی نہیں خیر سیدہ زہرا سلام اللہ ادھر توجہ ایک دو ساتھی کر لے جنتی عورتاں دی سردار حسنین کریمین جنتی جواناں دے سردار مولا تے فاطمہ نو جنت دتی نبی دی بیٹی عبادت و ریاضت والی تقوی والی زہد والی تہجد گزار پردے والی سخا والی حیا والی کیڑی کیڑی تعریف جڑی سیدہ فاطمہ وچ نہیں لیکن مولا جے فاطمہ تیرے دنیا میں جنت تلاش کرنا چاہے ہاں جی ساری دنیا دی مولوی سراج الدین بہت چنگا جی وہ تے تقریر کی وہ تے تقریر کی بہت نیکی جی جنازے پڑھنا تقریرہ کرنا جناب نمازیں پڑھنا ساری بڑیاں نیکیاں تاریخ بہت چنگا جی پولیس وچ بادشاہ لوگ ونجن گل بھی سننا کئی مدد بھی کرنا شہید بہت چنگا یارا گرائن ساری گلاں نمازی بہت یارا روزے پابندی نہ رکھنے یارا لیکن اگلی گل سنو پوچھا گیا یا رسول اللہ فاطمہ کا مرتبہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے نمازی ہے تہجد گزار ہے وہ متقی ہے ساری باتیں ہیں لیکن اگر فاطمہ بندیاں میں جنت تلاش کرنا چاہے حقوق العباد میں تو کہاں ملے گی فرمایا فاطمہ کی جنت بھی اللہ نے اماں خدیجہ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کی ماں ہے دی کڑیاں شانا دی لیکن جنت کے دے جی ماؤنیاں پیرنچ ماؤنیاں پیرنچ اور وقت نہیں میری مجبوری میری اپنی ماؤنیاں پیرنچ ایک صحابی جی اس حضور کی بارگاہ میں چاہ براؤ میں اس کو بڑی کڑی گل کا رکھنا اور جنہیں ماما جنیاں قدر کرے صحابی عرض کر دے کملی والے میں منت منی سی گر میرا کام ہو گیا ہائے 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 اے منت لوگ مننے نہیں تسی مننے ہو میں بھی مننا تاریخ بھی کی بتا براؤ منی ہو سی اللہ تعالیٰ ماں اور ہوتے ہو دا دے میں ایک کام کرے سا سعید مننا اللہ ماں اے دے ساجد بھائی مننا اللہ ماں اے دے کرنل صاحب تا ریٹائر ہو گئے اللہ انہاں بھی اور عزت دے یہ بھی اس خاندان کی فیملی کے ایک ممبر ہے اے منت لوگ مننے جی مسجد بڑھوا سا مدرسہ راہ بڑھوا چھوڑے سا پانی لوگ آندے چھوڑے سا منتا ہونیاں اب سنیے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کی چوکاٹ کو چوموں گا بوسہ دوں گا کم ہو گیا ہن پچھتانا پیا کہ منت غلط مان بیٹھا کیونکہ جنت لبڑی مرنے تو بعد تے میں تا جے جینا تے کم ہو گیا میرا ہن میں کی کراں منت پوری کرنی میرے نبی نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے یا رسول اللہ زندہ وے فرمایا ہونے ٹر جا گھر جا کے اپنی ماں دیاں پیراں نو چم لے تیری منت پوری ہو جائے تو نے کہا تھا نا میں نے جنت کے دروازے کی چوکاٹ چومنی ہے تو فرمایا ماں کے پاؤں چوم لے ماں کے پاؤں جنت کے دروازے کی چوکاٹ ہے تیری منت پوری ہو جائے ماں باپ کی عزت کرے سنے کون قصہ دیا بھی دے پتر بھی ماں نہ دکھ سکھ بولنے پھر ماں وے طارق دی ماں جائی آئے ملک طارق صاحب ملک زید صاحب سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آویش ناؤ کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا اے ہونے ایسا تے ڈور ہوئے نا مجبوریاں جی ہر بندنیاں دعا کر کے روٹی کھا کے نکل بسا وقت پچھے کلے صحیح کے تارے گا بھی رسن ہے تو جو توڑے میں جی جی اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں سے مجھے بتایا گیا پتہ تو تھا لیکن نام نہیں وحید اور خالد جی بھائی معذرت براؤ چاہنا ہوں توڑے کو کیونکہ میں پھر ذہن نہ نہیں رانی شکل تو میں درامانہ پتہ دیا تو وحید اور خالد یہ بھی بچے یہ تو فارغ ہو سن نا برادری کو لوگ اپنے بڑے گھریں ویسے انہوں نے بھی کام کہا جائے یہ تو جو ویسن نا پر اپنی آویلیت ہی ٹور سن شادی شدہ نا بار بچے کو تو بننا نہیں تو وقت تکے سن چلو آنا ہے جرا ماؤنی ویلی جرا پھیرا مرا کیڑیاں گرائنیاں اور تب بیٹھیاں جب ویسن نا ان چارے برا وحید بھی خالد بھی سعید بھی طارق برا بھی پھوپیاں میں بیٹھی بھی اوسر گئیاں نیاں ماسیاں بڑیاں دا پوتریاں اور سجے کھبے اور تک سنواتے نہیں باری مرے سے نظر ہو تو کوئی نہیں وہی بز میں ہے وہی دھوم میں ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میری ماں کی ساری عورتیں نظر آسن لیکن پتر آسن وحید خالد سعید طارق اور جس ماؤ نے پیر چمینے ہو جڑیے دوما دینی ہے یادو تو ویلی کوئی نہیں سارے گرائنی عورتیں بیٹھی ہوئیاں بس کمی ہے تو میری ماں کی جو تہے مزار چلی گئی دیاں پتر ماما نل بلکہ سارے نے جھگڑے ماؤ نالی ہونے نا پیو کل بات درن پتر بھی دیاں بھی ماؤ نل جھگڑے کرنیاں بات ہو کا فرمیشی بڑھ کے آخری اے جاکو دے بھی آخنا دی دے کر چھوڑنا خیر میرے نا ماں بھی شمرشی بڑھ میں نہیں ہاں
پر ٹر جاون جد ماں پیو پیارے وطنوں چکی مہارا اجڑی حویلی نظری آوے کن دیتی جد یارا باپ مرے سر ننگا ہوئے بھرا مرنے کنے خالی ماما باد محمد بخشا کون کرے رکھے والی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ. یہ شعر اگر کوئی دوست اگر پرانا ہے یا بیٹھا ہوا ہے نہیں تو کہیں پرانی ویڈیو نکال لینا اس وقت شاید بنی بھی ہو میرے خیال کئی بنی تک نہیں جب کیونکہ ان سے ملک ضمیر بیٹھا ہے ملک ساجد ہے میرا علاقہ بھی یہی ہے گزرتا ہوں لیکن وہ ان کی اپنی دنیا تھی میری اپنی پتہ نہیں کہاں سے تار مل گئی جب پہلے دفعہ ان سے ملاقات ہوئی مذہبی حوالے سے پھر ایک تعلق نکل آیا گولڈا شریف کا اور حضور قبلہ بڑے لالا جی اب تو چھوٹے لالا جی کا بھی وصال ہو گیا بڑے لالا جی کی زوجہ محترمہ حضور قبلہ نصیر ملت کی والدہ محترمہ ان کا جب وصال ہوا نا یہ بڑے پرانے سالوں کی بات ہے تو اوپر گھر میں بیٹھک میں جمعرات کا ختم تھا چوتھے کا چھوٹے لالا جی عصر کی نماز کے بعد وہ تشریف لاتے اور فوراً ختم شریف ہوتا اور دعا ہو جاتی پھر لنگر شریف ہوتا یہ میں گولڈا شریف کی روٹین آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بھائی ساجد کی غالباً والدہ کی دعا تھی کیوں نا ساجد یاد ہے تو مجھے کام لاہور میں پڑ گیا کسی حوالے سے تو مجھے ایمرجنسی جانا پڑا تو میں تھا پھر میں اپنے دوست قاری اکرم علوی صاحب کو ساجد یاد ہے آپ کی والدہ محترمہ کی دعا کے لیے یہاں بھیجا تھا وہ قاری صاحب بھی اس وقت زندہ تھے وہ بھی اسی سال جہاں پیر نصیر الدین صاحب کا وصال ہوا اسی سال وہ بھی فوت ہو گئے میرے دوستوں میں تھے تو ہم دونوں تھے وہاں جب پہنچے تو حضور قبلہ نصیر ملت پیر نصیر الدین ماں آکھن لگے پیار نہ لکھنے رہے سراج مکھجی اکھے ہو رہا مکھجی اکھے اے ہونے چاچا بھی آنے پہن اتنے لمحہ چوڑا کام کوئی نہیں ہونا علماء بھی بہن تے میں آپ بھی تقریر چنگی کر گئی نا مکھجی تے ماں آکھن لگے بھی جو چاچا بھی آنے کے بعد نہیں ویسن نا تے دو ترے شیر ذرا درد بھرے ماؤ نے بارے جمع سنائی تڑا آواز چنگا ماں سنائی تے بعد اس تو بعد دعا ہو سی او میں کہا جی اتنے بندے علماء سارے او ماں حضرت صاحب فرمان لگے تو اس گلنا رمن دے بس دلی نہیں گل ہونی ایک شیر ذرا میاں صاحب نہ چنگا جب ماں سنائی تاکہ میری ماں ٹر گئی ہے میرے دل چوب بنجی گل اللہ یہ مجھے یاد آ رہا ہے اور پھر 40ویں پر دربار پر بھی میں نے وہی شیر حضرت صاحب کو سنائی مجمع عام تھا تو یہ شیر میں عرض بیان کرنا حضور قبلہ نصیر ملتی اپنی والدہ طارق دی والدہ محترمہ جی خالد بھائی سعید دی ماں واسطے بھی کرنا پہ ہے باپ مرے سر نیا ہوئے بھرا مرنے کنے خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اللہ انہا چارے براما ساجد ہوئی ہو گئے عابد ہو گئے ان برا بھی جی سارے براما اور بھی جڑے برا بیٹھے اللہ توڑیاں جوڑیاں سلامت رکھے آئے لیکن کہن والا بیا کہندے کرما باج پیارے آجون کوئی نہ کرما باج پیارے آجون کوئی نہ بھائی نیاز ساجد اللہ آپ بھائیوں کی بھی جوڑی سلامت رکھے اللہ کے والد صاحب کو بھی ملک صاحب کو سے دے کرما باج پیارے آجون کوئی نہ بھامیں سر تے لالا دی پنڈ ہووے وہ جھوٹی ہو کے جا بازار وک دے بھامیں مگر دلالا دی ڈانڈے ہووے بیجی کڑک دی اگ بھکاٹ پیدا او بھامیں خاص میں آئی
بھاویں پیچھے قبیلے دا ترنے ہووے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے پرانے دوست میں حاجی سلیم صاحب پر بھی میری نظر پڑی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سب دوست جتنے بھی قریب دور سے آئے ہیں جی، راول پنڈی اسلام آباد سے بھائی طارق کے جتنے تعلق والے دوست آئے ہیں، میں نام نہیں جانتا، ان کا بھی شکریہ، برادری کا بھی شکریہ، گاؤں والوں کا بھی شکریہ۔ بس میری آپ سے یہ گزارش ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ماں باپ زندہ ہیں تو وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، مر گئے ہیں تو پھر بھی اولاد پر 4 حق ہیں، ان کے جنازے کا انتظام کریں، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے، اور ماں اور باپ کے اچھے دوست سہیلیوں کی عزت کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ یہ 4 حق ہیں مرنے کے بعد بھی اولاد پر والدین کے۔ اللہ تعالیٰ میں ان حقوق کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو صبر ماں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ علی بھی رہیں، چارپائی پہ رہیں، بچوں نے، بیٹیوں نے، برادری نے، دوستوں نے جو ان کی خدمت کیا ہے، کوئی احسان نہیں ہے، یہ ماں کا حق تھا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیدل حج کیا جی سردار نیاز صاحب جائیں نا تو سردار صاحب تو سامنے واسطے بھی میں تکے ٹرنا اوکھایا تے بندہ ماں بھی نال ہوئے تے موڑے تے بھی چاہیے ہوئے تے اور مشکل ہوتا سفر جی تے صحابی کے عرض کرنے قبلی آلیا میں ماؤ موڑے تے چاہ کے بیت اللہ نہ طواف کرا صفا مروہ نہیں صحیح کی تھی تے میں اس علاقے جو ماؤ آمدہ چاہ کے کہ کدے گوشت بھی کٹ کے باہر دھپا تے رکھو نا تے چند منٹوں تو بعد گوشت بھی سڑ وینا ایڈی ڈاڈی دھوپ ہونی تپش ہونی کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابی پوچھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا باقی تو ماؤنی گلاں چھوڑنا اس کو دودھ کہیں پہ بات تڑے گوں موتر کہیں چینی رہیے اسا گلاں تا چھوڑنا ایک دفعہ تو ہلا اور تیری ماں کی اف نکل گئی اس اف کا بھی تو بدلہ نہیں اتار سکتا ہے اور ایسی اولاد کے کارک نہیں ہے ماں تو ماں کوئی نہ احسان نہ اس لیے جن کے زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے چلے گئے ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ ان پر اپنا کرم فرمائے یہ دنیا ہے ماں باپ کی قبروں پر بھی جایا کرے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کہا میاں صاحب نے فرماتے ہیں کہ لپی بکی ہتھی بکی مٹی پامن اے پانے ہونا تے کر دے ڈھیرے اچیرا پڑھ درود گھرانو جاندے تے موڑ نہ پڑے پھیرا مہربانی کیتا کرو پھیرا پایا کر خیر میرے کدے کدے اے نہیں با ہن بس گل مک گئی پٹی تلے دبایا دنیا نے کم بوان اوے ٹکا رہو اے کم ہونے راسنی لیکن پیارے نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ بات جان لو سن لو اوکھے ویلے ماں پیو ہی کم آنانے یاد رکھو ساری دنیا چھوڑ وینی لیکن میں تک کہیں سیانے آئی بھی تک کیا کہ ماں باپ نے مرنے تو بعد بھی جدوں کوئی نہیں نہ جھلے نہ تو بھائی کو نہ نہیں قبر تے بھائی کے رونے تے مدد مانگنے کی اے تک پتر آئے دی آئے بے آسرا ہو گیا ساری دنیا منہ موڑ گئی تیرے کو آ رہے ہیں اور یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے جب رسول اللہ پر مکے والوں نے زندگی تنگ کر دی حضور کو گراں چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا مکے سے مدینہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے پیدل حضور گئے رستہ بدلا صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے راہ نہیں میں یسرب فرمایا ابو بکر مجھے پتا ہے میں دکھی دل ہوں میرا دل کرتا ہے یسرب بعد میں جائیں گے پہلے ادھر جائیں گے جدھر میری ماں کی قبر ہے رسول اللہ اپنی ماں کی قبر پر ابا کی طرف چلے گئے جہاں جنگ بدر ہوئی ابا وہ رستہ ہی علیحدہ ہے حضور وہاں تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب ماں کی قبر پر گئے حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ میں نے دیکھا حضور ایسے ماں کی مٹی ٹیلے کے پاس بیٹھ گئے اپنا ید اللہ والا ہاتھ ماں کی مٹی پر قبر پر رکھ دیا حضور ایسا ایسا
آپ دیدہ بھی ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ بھی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں، رسول اپنی ماں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور ہولی ہولی آہستہ آہستہ زبان میں کوئی بچپن کی باتیں اپنی حضور اپنی ماں سے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ اے ماں میں نکل جو تو ماں ان کر رہی ہے، حضور اپنی ماں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنی ماں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، حضور کے آنسو بھی بہ رہے ہیں، تو کم از کم اپنے ماں باپ کی قبروں پر بھی جایا کریں، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، کبھی ٹرائی کر لینا کہ ساری دنیا جو بتائی دشمن ہو جائے نا آکے جی ماں گران جیون نہیں دینا، برا بھی ان کرے نے، زنانی بھی، دھیاں پتر بھی، مامے چاچے بھی جناب بڑا جینا حرام کر چھوڑے نے، تے کدے خیال کری ایک باری ذرا ماؤ یا پیو نہیں قبرت لگا نہیں تاکہ تو سکون لگ سی انشاءاللہ۔ یہ محبت کے رشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کی محنت قبول فرمائے، اللہ مرحومہ ماں صاحبہ کی بخشش فرمائے، اللہ ان کو ساری برادری کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر ایک ایک قرآن مجید مائی صاحبہ کے لیے پڑھ لے جی، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ 6 قرآن مجید مکمل تلاوت کی گئی جی، 3 لاکھ مرتبہ درود شریف کا وظیفہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا موت تو آنی ہے، جانا ہے، سر کا سر پہ کھڑی ہے، لیکن میرے بھائیوں کی والدہ آخری سفر کو خود آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئی، جمعرات کا دن تھا، سفر کی آخری تاریخ تھی اور پہلی رات ربیع الاول بہار کی پہلی رات تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ ہماری ماں کی، کیونکہ وفات کی پہلی رات پہلی بہار کا مہینہ تھا، اے اللہ ہماری ماں کی قبر میں بہاریں پیدا فرما دے، اے اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے، حضور کی ولادت کا صدقہ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ہمارے محترم ہیں، انتہائی محترم ہیں، پورے علاقے کی محترم شخصیت ہیں، سب کے لیے اپنی والدین جن کے فوت ہو گئے، جناب محترم چوری شیر علی خان صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے حضور، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
اللہ کریم اول آخر ذکر درود و سلام حمد و نعت بیان کیا سنا قبول فرما لے۔ اے اللہ اتنے قرآن مجید مکمل تلاوت کیے گئے، لاکھوں مرتبہ درود شریف کا کلمہ شریف کا ورد کیا، اے اللہ جو کچھ حاضر رزق لایا گیا اس کا ثواب دوستوں بزرگوں کی گھر میں ماں بہنوں کی زبانوں سے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اے اللہ یہ ساری کلام تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش نبی ولی غوث کتب ابدال فقہا صلح حافظ شہید فقیر پیر اجمعین رحمت اللہ تعالی علیہ، شہداء کربلا احد بدر حنین تبوک خندق بزرگان دین چشتی قادری سہروردی نقشبندی اور ایسی صاحب ہم جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ ہم سب کی 7 پیڑیاں نانکا دادکا ایمان کی حالت میں جو مرد و زن فوت ہو چکے اللہ بالخصوص بھائی طارق صاحب اور ساجد یہ سارے برادران جو ہیں ان دونوں کے ساجد کے والد زندہ ہیں بیمار بھی اللہ ان کو صحت بھی دے اللہ تادر سایہ بچوں پر قائم و دائم رکھے، والدہ ان کی چلی گئی ہیں، طارق کے والدہ بھی چلی گئی ہیں، اللہ پاک ان دونوں خاندانوں کے ماں اور باپ کے خاندان میں نانا نانی دادا دادی کے خاندان میں جو مرد و زن فوت ہو چکے ہیں سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ہمارے عزت مآب چودھری شیر علی خان صاحب اللہ کریم آپ کی والدہ محترمہ کی روح کو بھی صالح ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جو بھی حضرات بیٹھے اللہ جن جن کی مائیں زندہ ہے باپ زندہ ہے اللہ ان کو صحت نصیب فرما دے، جن کی چلی گئی ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ درجات کی بلندی فرما۔ میرے بھائیوں کی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اللہ کریم ماہ مقدس ربیع الاول شریف ہے، ہمارے ملک پاکستان میں آج اتوار کا دن ہے، جمعہ کو یکم تھی 3 ربیع الاول ہے، بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت بعد سعادت کے صدقے اللہ ہماری مائی کی بخشش فرما، اللہ ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، اللہ بیٹے بھائی عزیز و اقارب ان کے درجات کی بلندی کے لیے بیٹھے اللہ ان کی درجات کی بلندی فرما، جوار رحمت میں بھی جگہ نصیب فرما۔ اللہ کریم جن بیمار ہیں کوئی خود ہیں ان کے والدین بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یہ پوری دنیا پر پاکستان میں جو وبا آئی ہے اب کچھ کام ہلکا پڑ گیا ہے یہ کرونا، اللہ کریم اس سے بھی سب کو نجات نصیب فرما۔ اس موت کی وجہ سے کئی مر چکے ہیں شہادت کا درجہ اللہ ان کو ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ کریم عالم اسلام کی مسلمانوں کی پاکستان کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمان کشمیری بھائی بوسنیا میں اور جہاں جہاں کہیں بھی کمزوری کی وجہ سے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، دشمن کے جبر میں ہیں، قید و بند میں اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ کریم ہمیں زندہ رکھ رسول اللہ کی غلامی میں، موت دے رسول اللہ کی غلامی میں، آخری وقت بھی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ طارق اور چھوٹے تینوں برادران کی طرف سے ساجد کی طرف سے عابد کی طرف سے جتنے مہمان قریب دور سے آئے والدہ کے دعا کے لیے افسوس کے لیے سب کا شکریہ، اللہ آپ کو عزت دے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم اول آخر ذکر درود و سلام حمد و نعت بیان کیا سنا قبول فرما لے۔ اے اللہ اتنے قرآن مجید مکمل تلاوت کیے گئے، لاکھوں مرتبہ درود شریف کا کلمہ شریف کا ورد کیا، اے اللہ جو کچھ حاضر رزق لایا گیا اس کا ثواب دوستوں بزرگوں کی گھر میں ماں بہنوں کی زبانوں سے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اے اللہ یہ ساری کلام تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش نبی ولی غوث کتب ابدال فقہا صلح حافظ شہید فقیر پیر اجمعین رحمت اللہ تعالی علیہ، شہداء کربلا احد بدر حنین تبوک خندق بزرگان دین چشتی قادری سہروردی نقشبندی اور ایسی صاحب ہم جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ ہم سب کی 7 پیڑیاں نانکا دادکا ایمان کی حالت میں جو مرد و زن فوت ہو چکے اللہ بالخصوص بھائی طارق صاحب اور
ساجد، یہ سارے برادران جو ہیں، ان دونوں کے ساجد کے والد زندہ ہیں، بیمار بھی، اللہ ان کو صحت بھی دے، اللہ تادر سایہ بچوں پر قائم و دائم رکھے۔ والدہ ان کی چلی گئی ہیں، طارق کے والدہ بھی چلی گئی ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں خاندانوں کے ماں اور باپ کے خاندان میں، نانا نانی دادا دادی کے خاندان میں جو مرد و زن فوت ہو چکے ہیں، سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے عزت مآب چودھری شیر علی خان صاحب، اللہ کریم آپ کی والدہ محترمہ کی روح کو ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو بھی حضرات بیٹھے، اللہ جن جن کی مائیں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اللہ ان کو صحت نصیب فرما دے، جن کی چلی گئی ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ درجات کی بلندی فرما۔ میرے بھائیوں کی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ کریم ماہ مقدس ربیع الاول شریف ہے، ہمارے ملک پاکستان میں آج اتوار کا دن ہے، جمعہ کو یکم تھی، 3 ربیع الاول ہے، بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت بعد سعادت کے صدقے اللہ ہماری مائی کی بخشش فرما، اللہ ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، اللہ بیٹے بھائی عزیز و اقارب ان کے درجات کی بلندی کے لیے بیٹھے، اللہ ان کی درجات کی بلندی فرما، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ کریم جن بیمار ہیں، کوئی خود ہیں، ان کے والدین بیمار ہیں، اللہ کریم سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یہ پوری دنیا پر پاکستان میں جو وبا آئی ہے، اب کچھ کام ہلکا پڑ گیا ہے، یہ کرونا، اللہ کریم اس سے بھی سب کو نجات نصیب فرما۔ اس موت کی وجہ سے کئی مر چکے ہیں، شہادت کا درجہ، اللہ ان کو ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ کریم عالم اسلام کی، مسلمانوں کی، پاکستان کی خیر فرما۔ فلسطین کے مسلمان، کشمیری بھائی بوسنیا میں اور جہاں جہاں کہیں بھی کمزوری کی وجہ سے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، دشمن کے جبر میں ہیں، قید و بند میں، اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں زندہ رکھ رسول اللہ کی غلامی میں، موت دے رسول اللہ کی غلامی میں، آخری وقت بھی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ طارق اور چھوٹے تینوں برادران کی طرف سے، ساجد کی طرف سے، عابد کی طرف سے، جتنے مہمان قریب دور سے آئے والدہ کے دعا کے لیے، افسوس کے لیے، سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔